اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی حلقہ خواتین کشمیر کا ایشو اپنا ایشو سمجھتی ہے اور کشمیر کے ایشو کو ہمیشہ جماعت اسلامی نے دل و جان کے ساتھ اٹھایا ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہر میدان میں یکجہتی کے ساتھ، صرف یہ نہیں کہ 5 فروری جو بین الاقوامی سطح پہ یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، یکجہتی کا مظاہرہ ہوتا ہے، جماعت اسلامی ہمیشہ سے پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی جماعت اسلامی پاکستان کے ایشو کو بہت اہم سمجھتا ہے اور ہمیشہ ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کو لاک ڈاؤن لگا تھا، تقریباً 1.5 سال ہو گئے اور کشمیر کے لوگ، کشمیر کے بوڑھے، کشمیر کے بچے، کشمیر کے خواتین، آپ سوچیں کہ اگر کرونا میں 3 مہینے لاک ڈاؤن سے کیا حالت ہوتی ہے دنیا کی، لیکن افسوس کے ساتھ پوری دنیا میں ایک خاموشی ہے، بے حسی ہے۔ کشمیر کے بارے میں پوری دنیا ایک قبرستان کے مانند بن گئی ہے اور 1.5 سال سے لگا ہوا لاک ڈاؤن، ان کی خوراک، ان کی دوائیاں، ان کے بیمار، ان کے بچے، ان کے بچوں کی خوراکیں، ان کی جو خواتین ہیں، ان کے بوڑھے جو ہیں، تو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اور انسانی حقوق کی اتنی پامالی ہے کہ شاید ہی دنیا میں اس کی کوئی مثال مل سکے۔ اور گزشتہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ 20 لاکھ ڈومیسائل ایشو ہو چکے ہیں، پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے، کشمیری زبان کو ہندی زبان میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کی مسلسل وائلیشن ہو رہی ہے۔ 11,000 خواتین کا ریپ ہوا ہے، 24,000 بیوائیں ہیں، 18,000 نوجوان جیلوں سلاسوں کے پیچھے ہیں اور انہیں مسلسل جیلوں میں شہید کیا جا رہا ہے اور ایسی سزائیں دی جا رہی ہیں کہ شاید ہی کہیں دنیا میں اس کی مثال ملتی ہو۔ کشمیر کی پوری قیادت کو سلاسے بند کر دیا گیا ہے۔ سید علی گیلانی کو جیل میں ہے اور آسیہ اندرابی جیل میں ہے اور وہاں پہ ان کو ہر قسم کی سزائیں اور ہر قسم کے ظلم وہ لوگ سہ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستانی حکومت صرف تماشائی کی مثال بنی، ایک تماشائی کی طرح ہے۔ UN میں ایک آواز اٹھا کے اس کے بعد کوئی پلاننگ نہیں ہے، اس کے بعد کوئی اس کے لیے سرگرمی نہیں ہے، کوئی نیشنل ایکشن پلان برائے کشمیر نہیں بنایا۔ اس وقت کشمیر کی جو حالت ہے اس کے لیے جارحانہ پالیسی ہونی چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے کوئی OIC کا اجلاس نہیں بلایا، کوئی بین الاقوامی کانفرنس نہیں رکھی۔ اس وقت کشمیر کی تکلیف ایک طرف، لیکن پوری دنیا کی خاموشی اور پھر مسلم ممالک کی خاموشی ایک تکلیف دہ عمل ہے اور جماعت اسلامی کشمیر کے لیے ہر وقت ہر فورم پہ آواز اٹھاتی ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان اس ایشو کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہتی ہے اور اس ایشو کو حل کرنا چاہتی ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس وقت تو عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ شملہ معاہدہ جو تھا اس کی ہندوستان نے خود اسے ختم کر دیا اور خود ہی اس کی خلاف ورزی کی، لیکن اس وقت اقوام متحدہ کا کردار بھی بہت اہم ہے کہ اقوام متحدہ بھی اپنا کردار ادا کرے۔ اس وقت ہم نے آپ تمام صحافی بھائیوں کو دعوت اسی لیے دی
کہ کشمیر کا ایشو ہمارا ایشو ہے، پاکستان کا ایشو ہے، پوری دنیا کا ایشو ہے۔ ہندوستان اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کشمیر پہ اپنی جابرانہ کارروائی کر رہی ہے اور جارحانہ کارروائیاں کر رہی ہے۔ اس وقت ہندوستانی حکومت سے خود اپنی حکومت اور اپنا ملک نہیں سنبھالا جا رہا۔ وہاں پہ مسلمانوں پر خصوصاً جو مظالم ہو رہے ہیں، ہندوستانی حکومت پوری دنیا میں بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ہندوستانی حکومت اس وقت دنیا میں انتشار پھیلا رہی ہے اور اس خطے کو امن کا گہوارہ نہیں بننے دے رہی۔ خود اس پورے سال میں 30 سے زیادہ انہوں نے ایل او سی کی وائلیشن کی، اور جو بمباری ہوتی ہے، پاکستانی کتنے عوام شہید ہوئے، پاکستان کے لوگ شہید ہوئے، پاکستان کے عوام کو شہید کیا جا رہا ہے اور بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی اور خصوصاً جماعت اسلامی ہمیشہ سے ہی کشمیریوں کی آواز بنی ہے، لیکن جیسا کہ آپ کا تعلق خواتین ونگ سے ہے تو خواتین معاشرے کا 55% سے زائد ہیں، تو پاکستانی خواتین کے اندر یہ شعور بیدار کرنے میں آپ نے کیا کیا ہے اب تک؟ بہت شکریہ۔ ایک تو میں یہ کہوں گی کہ میری ذمہ داران اور بہنیں بیٹھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جوابات بھی دیں گی، اور بات کشمیر کے حوالے سے بھی کرنا چاہ رہی ہیں۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین جب سے پاکستان بنا ہے، 1948 میں باقاعدہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس وقت سے الحمدللہ میں شکر ادا کرتی ہوں اس بات پہ کہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین پورے ملک میں گلی گلی کوچے کوچے ہر کارکن بالکل والنٹیئرلی وہ سرگرم عمل ہے، اپنی قوم کی تربیت کر رہا ہے۔ تعلیم کے میدان میں ایک سروے کے مطابق 4% تعلیم ہم دے رہے ہیں، اور وہ بچے جو آؤٹ آف سکول ہیں ان کی تعلیم کا انتظام، خواتین کی تربیت کا انتظام، مختلف آفات جو ملک پہ آتے ہیں اس میں خواتین کا بہت بڑا کردار، اور سب سے بڑا جماعت اسلامی کا پارلیمنٹ میں جب بھی جماعت اسلامی کی خاتون آئی ہے اس کا ریکارڈ اگر آپ بین الاقوامی این جی اوز، بین الاقوامی جو سرویز ہیں ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان حلقہ خواتین کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس وقت بھی ہماری صوبے کی جو صوبہ خیبر میں ہماری ایک پروونشل اسمبلی کی ممبر ہیں، الحمدللہ وہ سیکنڈ پوزیشن ہے، ٹاپ پوزیشن میں سے ہیں قانون سازی میں اور اسمبلی کی کارکردگی میں۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین اپنی خواتین کو ٹرین کرتی ہیں اور ٹرین کر کے اسمبلیوں میں بھیجتی ہیں، اور وہاں پہ بہت بڑی سطح پہ وہ قانون سازی بھی کرتی ہیں، اور خواتین کے ایشو کو تو ضرور اٹھاتی ہیں لیکن ملکی ایشوز کو وہ اٹھاتی ہیں۔ اس دفعہ جماعت اسلامی پاکستان جو ہے کیا ایسا مطلب نیا لاہے عمل لے کے آئے جس سے کشمیریوں کو کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہو؟ کیونکہ ماضی میں بھی مظاہرے بھی ہوتے رہے ہیں، ہماری حکومت نے ایک دن اشارے بھی بند کیے، تو اس سے کشمیریوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا نیا لاہے عمل آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں ہو جو جس سے کشمیریوں کو فائدہ ہو؟ جی دیکھیں، حکومت کا اس وقت بھی یہی رول ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی سطح پہ وہ بیداری پیدا کرے، اقوام متحدہ میں جو دنیا کے سامنے یہ جنگ ہے اس کو اٹھائیں بہتر طریقے سے۔ جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، جماعت اسلامی حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا میں جہاں بھی جماعت اسلامی موجود ہے، کشمیر کے ایشو کو عملاً زندہ جماعت اسلامی نہیں رکھا ہوا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کی درست ہے؟ اپنی حالیہ 2 دن پہلے سیکرٹری جنرل کا جو بیان آیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کو حل ہونا چاہیے کشمیر کی ایشو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی خارجہ پالیسی اس وقت میں چل رہی ہے اور یہ بڑی ہماری کامیابی ہے کہ ہم یو میں جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے آواز بلند کر رہے ہیں؟ دیکھیں، خارجہ پالیسی جس طرح سے وزیر اعظم صاحب گئے اور انہوں نے یو این میں خطاب کیا، پوری قوم بڑی خوش تھی اس سے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاموشی ہے۔ تو جو بھی ایشو اٹھایا جاتا ہے اگر اس کے بعد اس پہ عمل درآمد کے لیے اقدامات ہوتے ہیں
تو وہ حکومت کی کامیابی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک تو جو آرٹیکل 35A کے خاتمے کے ساتھ یہ ہندوستان نے بہت بڑی وائلیشن کی اور شملہ معاہدے کی وائلیشن کی ہے. عملاً شملہ معاہدہ انہوں نے خود ہی ختم کر دیا ہے. اور جو UN میں ہے وہاں پہ کام کرنا، وہاں پہ بہتر طریقے سے بات رکھنا اور پھر اس کے لیے لابنگ کرنا، جو اقوام متحدہ کی قراردادیں پہلے موجود ہیں اسی کے مطابق وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا، حکومت میں سمجھتی ہوں اس میں ناکام ہے. اگر بہتر طریقے سے اس کا فالو اپ ہوتا تو کشمیر کا مسئلہ حکومتوں کے سطح سے ہی اٹھے گا. جہاں تک سیاسی پارٹیوں کا تعلق ہے، ان کا یہ فرض ہے، جو بھی سیاسی پارٹی، ویسے عملاً تو جو سیاسی پارٹیاں حکومتوں میں آئی ہیں انہوں نے اس ایشو کو اپنا ایشو نہیں سمجھا. اگر انہوں نے اس ایشو کو اپنا ایشو سمجھا ہوتا تو آج یہ ایشو اتنا بڑا نہیں بنتا اور اتنی انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں ہوتی. جہاں تک جماعت اسلامی ہے، انہوں نے ہمیشہ اس کو اپنا ایشو سمجھا ہے اور ہر لحاظ سے اس کو ہر طرح سے ان کو سپورٹ دیے اور ان کا مورال ڈاؤن ہونے نہیں دیا. میڈم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 5 تاریخ یوم کشمیر کو حلقہ خواتین کیا ایونٹ کرے گا؟ اپنا الگ کرے گا یا کہ اپنی دیگر کنٹری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی کشمیر کے حوالے سے پالیسی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ 5 فروری کا دن اس کا آغاز جماعت اسلامی کے سابقہ امیر قاضی حسین احمد مرحوم نے شروع کیا تھا. تو الحمدللہ کہ ہماری وہ آواز بلند ہوئی اور پھر سرکاری سطح پر بھی اس دن کو منایا جانے لگا. تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو اس کا بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے کشمیر کے اس مسئلے کو، اس ایشو کو زندہ رکھا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کشمیر کا ایشو تو ہمیشہ سے تھا. قائد اعظم نے کشمیر کو شارک قرار دیا، لیکن یہ شارک تو ہمیشہ ہی ہماری دکھتی رگ رہی ہے اور اس کے لیے کوششیں ہوتی بھی رہی ہیں. اور جماعت اسلامی کا جہاں تک تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اقتدار میں جو پارٹی ہوتی ہے جتنی کوششیں وہ کر سکتی ہے، تو ہم چونکہ اقتدار سے باہر ہیں تو ہم کوششیں تو کرتے ہیں الحمدللہ. اور سفارتی سطح پر بھی ہم نے کوششیں کی ہیں، ویسے بھی آواز اٹھائی ہے، ہم مظاہرے بھی کرتے ہیں، جلسے جلوس سب کچھ کرتے ہیں. 5 فروری کو بھی ہم انشاءاللہ مردوں کے ساتھ مل کر ہی اس دن کو منائیں گے. راولپنڈی کے اندر بھی اور اسلام آباد کے اندر بھی، میرا تعلق چونکہ اسلام آباد سے ہے، 5 فروری کو کراچی کمپنی میں مردوں کے دوش بدوش انشاءاللہ ہم بھی کھڑے ہوں گے. اور یہ ہے کہ وہاں ہم سب اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. باقی آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ آل پارٹی پریس کانفرنس ہے میری جماعت سے. بالکل. تو ہمارے امیر جماعت جو بھی ہوتے ہیں وہ الحمدللہ کہ وہ اس ایشو کو لے کے چلتے ہیں اور اٹھتے ہیں. اور پھر یہ کہ جماعت اسلامی کی طرف سے عالمی سطح پر بھی سفارتی کوششیں جو حکومت کی ذمہ داری تھی، تو ہم نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دوسرے ملکوں سے روابط کیے اور مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کی کوششیں کی. تو الحمدللہ کہ ہم تو ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ساتھ رہے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہم کرتے رہے. اور ابھی بھی جو حریت کانفرنس کی طرف سے 26 جنوری کو جو دن منایا گیا تھا، تو اس میں بھی ہم نے اپنی شرکت کی پوری طرح سے اور اس یوم سیاہ کے اندر ہم نے اپنا حصہ ڈالا. اور بھارت جو یہ بات کرتا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، تو بھارت قطعاً بھی جمہوری ملک نہیں ہے. کہ اس نے تو جمہوریت کو پامال کیا ہے، انٹرنیشنلی پامال کیا ہے کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادیں کہ جن کو خود اس نے منظور کیا تھا کہ ہم رائے شماری کرائیں گے اور کشمیریوں کو ان کا حق دیں گے، تو آج تک وہ ان کو پامال کر رہا ہے. اور 371 کے قانون کو ختم کر کے اور 45A کو ختم کر کے اس نے کشمیریوں کا حق جو ہے وہ بالکل ہی سلب کر لیا. اور یہ بہت زیادہ ظلم ہے انڈیا کا. اور اس کے اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی صبح وہ میں ایک ہمارے ترجمان کے اندر مضمون تھا پڑھ رہی تھی کہ کشمیر کے اندر جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے، BBC کے رپورٹر سمیر ہاشمی نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ کس طرح نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں
اور جا کے پھر ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ان کے جسم کے کپڑے اتروا کے، جوتے اتروا کے یہ ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، لاتیں مارتے ہیں، ان کو بندوقوں سے مارتے ہیں، لاٹھیوں سے مارتے ہیں، اور بلکہ ان کو بجلی کے جھٹکے لگائے جاتے ہیں ان نوجوانوں کو. اور اسی طرح سے فرضی مقابلے جو ہیں ان کا انعقاد کر کے حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، اور لوگوں کو، مقامی آبادی کو، دیہات کے لوگوں کو، دیہات کے نوجوانوں کو اٹھا کے ان کے اوپر تشدد کر کے ان لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور جا کے پھر ان کو لاوارث قرار دے کے دفن کر دیتے ہیں، جس میں ان کے لواحقین جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں، اور پھر کسی کا سنا جاتا ہے، کسی کا نہیں سنا جاتا. تو اس طرح ظلم و بربریت وہاں پر ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، وہ بھی سب اس کو جانتی ہیں، انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے. یعنی کوئی شخص اس طرح سے نہ انٹرنیشنلی انڈیا کے خلاف اٹھتا ہے، اور نہ ان کو کوئی کہنے کے لیے کچھ تیار ہے، اور نہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ بھی بے بس ہے کہ وہ اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی انڈیا سے. اور انڈیا بڑے دھڑلے کے ساتھ عالمی سطح پر ان تمام چیزوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. نوجوانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، خواتین کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ہم حلقہ خواتین تو خاص طور پر خواتین اور بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ جن پر کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے. میرا سوال تھا خارجہ پالیسی کا وجہ سے کچھ اور کیا کشمیر کے بارے میں. جی، خارجہ پالیسی اس وقت کوئی حکومتی نظر نہیں آ رہی، اور بالکل ہر لحاظ سے خاموشی ہے. بس جو اقوام متحدہ کی تقریر تھی اس کے بعد کوئی ہمیں حکومتی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی کہ یا دنیا میں بیداری پیدا کریں، لوگ سفارتی کوششیں ہوں، بین الاقوامی سطح پہ لوگوں کو ساتھ ملانے کی کوشش ہو، اپنے ایشو کو، مطلب اتنے ظلم کے باوجود بھی اپنے اس ایشو کو ہم بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز حکومتی نظر نہیں آ رہی. بلکہ ایک بات میں اور کرنا چاہوں گی کہ انہیں حالات تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کے بارے میں کوئی سودا کر لیا گیا ہے، اور کوئی بات طے ہو چکی ہے کہ کشمیر جو ہے اس پر اس طرح سے آواز جو ہے نہیں اٹھائی جا رہی. جی جی کہ جو لیڈنگ خواتین جیلوں میں ہیں، جی جی اور لیڈنگ جو لیڈرز جیلوں میں ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو قربانیاں ہیں ان کو ہماری حکومت کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور یہ مسئلہ کس طرح ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم صرف یوم منا لیتے ہیں، یوم تو چیز کا منایا جاتا ہے جو حل نہ ہو سکتی ہو، صحیح. یا گزر چکی ہو، اس کو ہم ویسے کے طور پہ میموری میں رکھتے ہیں. تو مسئلہ کشمیر کو مستقل حل کی کیا اس پہ جواب دیں. چلیں باجی دے لیں اس کے بعد میں. اس کے دیکھیں مستقل حل یہی ہے کہ حکومتی سطح پہ اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. اور جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کوئی جو مستقل بنیادوں پہ ہماری جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، کسی حکومت نے بھی کشمیر کے مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا. اور جتنی بھی ہندوستان کی حکومتیں آئی ہیں اور وہ اپنے ملک میں حکومتوں میں ناکام ہوئے، اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اپنے عوام کے دل اس طرح سے جیتنے کی کوشش کی کہ وہ کشمیر میں ظلم کی ایک انتہا شروع کر دیتے ہیں، انسانی وائلیشن کی ایک انتہا ہو جاتی ہے. اس وقت جو اقوام متحدہ بنا تھا اسی لیے بنا تھا کہ پوری دنیا میں جہاں ظلم ہوگا اس ظلم کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کا ایک کردار ہوگا. اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو کشمیر کا ایشو ہے عالمی سطح پہ اس پہ خاموشی ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس پہ بھی خاموشی ہے. ہم جماعت اسلامی کی یہی آواز ہے کہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، بین الاقوامی تنظیمیں بھی اٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں اور اس ایشو کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایشو اٹھتا ہے
جس طرح اگر ہم اپنے ملک کے پچھلے تمام ایشو ہزارہ کمیٹی جو ان کے ہزارہ والوں کا جو ابھی مسئلہ تھا کتنی شہادتیں ہوئی لیکن وہ ایک وقت میں ہو جاتا ہے پھر خاموشی ہو جاتی ہے. اس طرح جو ہمارے کتنے سانحات بچیوں کے جو ظلم کے سانحات ہیں, بچیوں کو مارنے کے جو سانحات ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں, موٹر وے کا مسئلہ تھا, ایک سانحہ ہو جاتا ہے, اس پہ کچھ دن چل جاتا ہے بات اور پھر ختم ہو جاتی ہے. اس پہ پھر کچھ جو ہوتی ہے کمیٹیاں بن جاتی ہیں جس کی رپورٹ کبھی بھی سامنے نہیں آتی. تو اس وقت کشمیر کا مستقل حل یہی ہے کہ ان کی رائے کے مطابق سب سے بڑی چیز جو اس وقت آ رہی ہے کہ 20 لاکھ جو ڈومیسائل ہندوستان نے اس وقت ایشو کیے ہیں اور ان کی زمینوں پہ زبردستی قبضہ کیا جا رہا ہے اور ان کی زبان کو کشمیری کی جگہ ہندی میں تبدیل کیا جا رہا ہے. تو ان کی جو آبادی ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو رائے ہے ان کی رائے عامہ جو ہے وہ ہندوستان کے حق میں ہو. تو اس حل 8 لاکھ فوج بھی تو رکھی ہوئی ہے, 8 لاکھ فوج بھی وہاں پہ موجود ہے. تو اس وقت جو ہے اس مسئلے کو حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور بین الاقوامی تنظیموں کی بھی. یونائٹڈ کمیشن جو UN نے 1948 میں یونائٹڈ کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان بنایا تھا اور اس میں جو ریزولوشنز پاس ہو چکی ہیں تقریباً 47 ریزولوشنز پاس ہو چکی ہیں, ان میں یہی تھا کہ کشمیر کو حق خود ارادیت دیا جائے اور وہ اپنے حق کے مطابق فیصلہ خود کریں, کیونکہ یونیورسل ڈکلیریشن ایکٹس میں یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو یا کسی بھی انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا اور ہم ہر قسم کی غلامی جو ہے وہ ناقابل قبول ہوگی. تو پھر ان لاز کو کشمیر میں کیوں نہیں اپلائی کیا جا رہا ہے؟ کشمیر میں پھر ان لوگوں کو حق خود ارادیت کیوں نہیں دی جا رہی اور ان کو کیوں وہ غلام بنایا گیا ہے؟ اور آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے تو اس کی ناکامی کا تو یہی وہ ثبوت ہے کہ ابھی ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں ان کا پرسوں جو بیان آیا ہے کہ ابھی امریکہ کی جو نئی حکومت آئی ہے تو وہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں ساتھ دے گی اور اس کے لیے نئے اقدامات کرے گی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو امریکہ جو ہے وہ بھارت کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے ساؤتھ ایشیا میں, تو ایشیا میں وہ پھر پاکستان کی مدد کیسے کرے گا؟ کیونکہ جو اسٹریٹجک ان کی پالیسیز ہیں اور وہ ہیں تو وہ تو ظاہر ہے امریکہ جو ہے وہ بھارت ہی کی مدد کرے گا. اور ان کی 26 جنوری کو جو خالصتان کی ان میں لال قلعے پہ ان کا جھنڈا لہرایا گیا تو وہ تو اسی بات کا ثبوت ہے کہ انڈیا کی اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ناکام ہیں ساری. لیکن انڈیا جو ہے وہ صرف UN میں تقاریر نہیں کرتا, وہ عملی اقدامات کرتا ہے. اور ہمارا پاکستان جو ہے ہماری خارجہ پالیسیز جو ہے اس کی ناکامی کا ثبوت آپ نے UN میں بھی دیکھا کہ ہمیں کشمیر کی پالیسی پر صرف 42 ووٹس ملے جبکہ انڈیا کو 58 ووٹس ملے. اگر ہماری خارجہ پالیسی مضبوط ہوتی تو کشمیر کی جو ایشو 75 ایئرس سے چل رہا ہے اور ہم اس کو اٹھا رہے ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت ہمیں زیادہ ووٹس ملتے اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی. لیکن ہم نے عملی اقدامات کوئی نہیں کی, ہماری صرف تقاریر پہ ہی اور جو واکس ہیں اور جو کانفرنسز ہیں اسی پر ہمارا ہم انحصار کر لیتے ہیں اور انٹرنیشنلی ہم اس ایشو کو اٹھا نہیں پا رہے, اجاگر نہیں کر پا رہے. یہ جو لیڈرشپ کو سفارتی حل ہے اس کا. کبھی بھی قومیں جب لڑتی ہیں آخری حل اس کا جو ہوتا ہے وہ ٹیبل ٹاک ہوتا ہے, وہ آ کے پھر میز پہ بیٹھتی ہیں. تو جب اتنی آبادیوں کی بربادی ہوتی ہے, اتنی انسانوں کا قتل ہوتا ہے, اتنے املاک تباہ ہوتے ہیں, تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر بعد میں ٹیبل ٹاک پہ آیا جائے تو پہلے سے ہی ٹیبل ٹاک ہی ہو اور میز پہ یہ ساری چیزیں حل ہوں. تو جماعت اسلامی پہلے دن سے کہ اس کو حل کیا جائے اور سفارتی ذرائع سے اس کو حل کیا جائے اور پوری دنیا میں اس کو بہتر طریقے سے اٹھایا جائے. آپ بولتے رہتے ہیں کہتے ہیں تو انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سارے دوست ہم سے خاصے فاصلے پہ چلے. تو یہ جو مطلب کشمیر تو جو مستقل ہمارا ایشو, لیکن جو اچھے دوستوں کا ہمارا جو گروپ ہے وہ یوز ہو رہا ہے. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اس حوالے سے مسئلہ کشمیر کے آپ کا دیکھیں افغانستان کو آپ لوگ لے لیں. افغانستان میں جتنی قربانیاں پاکستان کی ہیں,
افغانستان میں جتنے مہاجرین کو ایک غریب ملک پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں، بہت وسائل کے باوجود مطلب حکمرانوں نے اس کو غریب رکھا، تو اس پاکستان نے، پاکستانی عوام نے افغانستان کے مہاجروں کو کتنا سہارا دیا، لیکن جب عملی وقت آیا تو ہندوستان ان کے قریب ہو گیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ پوری دنیا میں ہم پاکستان 2013 سے 18 تک، جب میں خود پارلیمنٹ میں تھی اور اس پہ بات ہوتی رہی کہ پاکستان کی کوئی بہترین خارجہ پالیسی بنے تمام دوست ممالک کے حوالے سے، چین جو ہمارا پاک چائنا کوریڈور کا جو ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے رہا ہے، لیکن اس پہ بھی ہماری ایک اسٹرانگ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ تو پاکستان کی حکومتوں کا یہی المیہ رہا ہے کہ جو ذمہ داریاں ہیں ریاست کی، اس کو بہتر طریقے سے وہ نہیں اٹھا پائے، اور جو ریاستی دنیا میں اس کا ایک امیج بلڈ کرنا تھا اپنے ملک کا، حالانکہ پاکستان نے جہاں پہ بھی دنیا میں تکلیف ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا، آپ اس وقت جا کے دیکھ لیں کہ جو شامی مہاجرین کے لیے مدد ہے، وہاں پہ پاکستانی جھنڈے کون لہرا رہا ہے؟ الحمدللہ جماعت اسلامی وہاں کھڑی ہے ان کی مہاجرین کی مدد کے لیے۔ جماعت اسلامی اسی پاکستانی کی پارٹی ہے، اسی کے عوام ہے، ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ اس طرح اس کے علاوہ بھی پاکستان جو ہے ہر ملک کی مدد کے لیے پہنچتا ہے، لیکن جب اس کا اپنا ایک سفارتی وقت آتا ہے اس کے امیج کو بلڈ کرنے کا، اس وقت ہم پالیسی کی کمزوری کی وجہ سے چیزیں لوز کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے، نظر نہیں آ رہی، اس وقت جو ہے خارجہ پالیسی نہ پہلے تھی نہ اب کوئی بہتر طریقے سے بن رہی ہے، اور نہ ہی حکومت اس کے لیے سنجیدہ نظر آتی ہے۔ جی اچھا بات کر لیں۔ جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصرت بھٹی نام ہے میرا، اور صوبہ پنجاب شمالی کی نائب ناظمہ ہوں۔ تو میں بات کرنا چاہوں گی کہ جماعت اسلامی ہمیشہ سے اس ملک کی حفاظت کی ہے اور کرتی رہے گی، چاہے وہ نظریاتی ہو، چاہے کسی طرح سے جو ہے وہ ملک کو ضرورت پڑے۔ مشرقی پاکستان سے لے کے آپ اور میڈیا اور سب گواہ ہیں کہ اس وقت تک بھی پاکستان کی اس محبت میں جو ہے ابھی تک پھانسیاں کس کو ہو رہی ہیں؟ جماعت اسلامی کو۔ تو میں اپنی قوم کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کشمیر کے ایشو کو لے کے چل رہی ہے۔ جماعت اسلامی حقیقتاً اس قوم کی آواز ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی آپ دیکھیں ملک میں گزشتہ 1 سال سے جو کچھ بھی حالات ہوئے، لوگوں نے آپ کو بھی یہی کہا ہوگا کہ جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے۔ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، گویا کہ لوگوں کی نظر ہی نہیں ہے یہ جو حکومت کر رہے ہیں کہ یہ کسی مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں یا یہ کچھ اس ملک کی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارا ملک ہے اس میں دیکھیے کشمیری لیڈر نے، مجھے خاتون نے کہا کہ یہ جو آپ گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں، یہ تو آپ آئینی قانونی طور پر وہی کر رہے ہیں کہ جو ہندوستان وہاں پہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو ہم لوگ یہ دیکھیں، عوام کو میں کہنا چاہوں گی کہ اگر کشمیر فروش آپ کہنا چاہیں نا، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خود ساختہ یہ بات ہے۔ حقیقت میں لوگ سوچیں اس بات کو کہ اسلامی ملک ہونے کے ناطے جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے۔ اس میں مستضعفین ہیں من الرجال والنساء والولدان، بچے بڑے چھوٹے سب، اور وہ کہتے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی پکار ہے یہ مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، اور زیادہ اس کے جو ہیں وہ اس وقت مخاطب حکمران ہیں ہمارے۔ تو جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو پھر یہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اور حضرت ابوبکر کا پہلا خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھا کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے ذلت اس کے گلے پہ آ پڑتی ہے۔ تو اب جس طرح سے ہم ناکام ہو رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ وہ کمیٹی جو کشمیر کے لیے بنائی جاتی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ جو بنائے جاتے ہیں،
उन लोगों को कश्मीर से क्या कंसर्न है, उनकी एजुकेशन, उनका मुताला, उनकी वर्कशॉप्स, उनको कितना एजुकेट किया जाता है। तो अगर ये इस दफ़ा कश्मीर को हमने हड़प होने दिया तो फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो एक बहुत बड़े, आप देखिए, विजनरी और बाबा कौम ने जब शेर कहा, तो ये जो मौज मेले कर रहे हैं, करप्शन और फलां और ये, और मुल्क को इन्होंने महंगाई और पता नहीं किस किस तरह से पहुंचाया है, इस वक्त मीडिया का भी काम बनता है, सहाफ़त। मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त अगर कोई सोच पाई जाती है, मैं कॉलम पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो वो ये सहाफ़ी और ये तबका है जो इन चीज़ों को समझता है, बाकी तो समझता भी कोई नहीं है। तो ये, हाँ जी, तो इन सारी चीज़ों में हम देखें, समझें कि जमात इस्लामी शुरू से लेके आज तक आगाही का प्रोग्राम है हमारा, कि हम अपने मुल्क के ऊपर, चाहे कश्मीर हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, बलूचिस्तान के बारे में भी आप देख लीजिए, बलोची हमारे भाई हैं और हम हर तरह से उनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और इस वक्त हिंदुस्तान को चाहिए कि अगर लाल किले पर वो खालिस्तान का झंडा लहरा गए हैं, तो वो इंशाअल्लाह, जमात इस्लामी का एक तराना था कि कश्मीर और खालिस्तान क्या टूटेगा एक एक अंग। अभी ये हिंद का सारा नक्शा है मकड़ी के नाजुक जालों का, तो हिंदुस्तान भी अपनी तकदीर देख ले और इंशाअल्लाह पाकिस्तान रहेगा, यहाँ अच्छे हुक्मरान आएंगे और वो हम ही होंगे इंशाअल्लाह, जो सिर्फ ना के खित्ता बल्कि आलम इस्लाम की इंशाअल्लाह रहनुमाई करेंगे। जज़ाकल्लाह। थोड़ा सा एक मिनट अंसा बहन, आपको नाज़िमा ज़िल्ला जी अस्सलाम वालेकुम। आंसा इशफाक मेरा नाम है, जैसे कि मैंने पहले तारुफ भी करवाया। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारी जमात ही अवाम में नफूज़ की हुई है और हम अवाम की आवाज़ में बात करते हैं। और ये हमारी हुकूमत कब तक झूठे नारे लगाएगी और कब तक ये हमें जो है वो दावों पे रखेंगे। अमली तौर पे अभी इन्हें कुछ करना चाहिए और अमली तौर पे भारत से माशी बायकाट करें, ना कि भारत के साथ ये जो है वो ख्वाब देखें ताल्लुकात बनाने के। और भारत का वो जो गासबाना जो उसका इमेज है, वो बैनुल अक़वामी तौर पे जो है वो हमारी हुकूमत को चाहिए कि आगे लेके आएँ और इसका असली चेहरा कि किस तरह से कश्मीरियों की इज़्ज़तों को पामाल किया जा रहा है, किस तरह से जो है वो बदतरीन लॉकडाउन वहाँ पे किया गया है। और इस सब का हल हम आवाम की आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं कि हुकूमत इस पे जो है वो अपना अमली काम करे और अपने आप को प्रूफ करे। और मतलब अब हद हो गई ना, कब तक हम इनके जो है वो झूठे वादों का इंतज़ार करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भी हमारे सारे अकाबरीन आपको यही बता रहे थे कि किस लिहाज से और किस तरीक़े से जो है वो कश्मीर के इशू को जो अभी तक जमात इस्लामी ने उजागर किया हुआ है। हमारे एक भाई ने सवाल किया था कि इस सिलसिले में अवामुन नास में और ख़ास करके हल्का ख़वातीन जो है वो अवामुन नास में और ख़वातीन के अंदर जो है वो क्या काम कर रही है। तो इस वक्त पूरे हमारे ज़िला रावलपिंडी में 250 से ज़ायद जो हैं वो दुरूस के मराकज़ दावती यूनिट हमारे मौजूद हैं, जिसके अंदर हमारी जो है वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार की तादाद ख़वातीन की जो है वो शिरकत करती है। और जैसे ही ये मुकाम ये अयाम आते हैं, उन्होंने कहा था कि सिर्फ अयाम हम मना लेते हैं। इसका ये भी एक तरीक़ा है कि लोगों के अंदर कश्मीर के इशू को इस तरह से भी उजागर किया जाए। तो उसके लिए हम इस दौरान में अशरा पूरा मनाते हैं और उन तमाम दावती यूनिट्स में कश्मीर के इशू को उठाते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ख़वातीन जो हैं उनको हम इसकी आगाही भी दे रहे होते हैं और करंट इश्यूज़ जो हैं उसके हवाले से भी उनको आगाही दे रहे होते हैं। और एक हम जहन साजी कर रहे होते हैं उन ख़वातीन की कि जो इस इशू पर हमारा साथ दें। और जहाँ आप ये बात आपने कही कि किस तरह से इशू को हल किया जाएगा, तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इसमें बुरी तरह नाकाम है। हमें ऐसे हुक्मरानों को जो है वो उनकी निशानदेही भी करनी चाहिए और उनको सिलेक्ट भी करना चाहिए कि ताकि वो आएँ और कश्मीर के इस इशू को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो उठाएँ भी और उसको बताएं लोगों को, उसको हल करवाएं। जिस तरह से अभी हमारी बाजी आयशा बाजी ने कहा कि टेबल टॉक के ज़रिए ही ये जो है बात हो सकती है, तो ये हमारी वाक़तन एक बड़ी वाज़ेह सिफारती नाकामी है कि हम अभी तक अपने उन दोस्त ममालिक को भी इस इशू पर अपना हमनवा नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है।
دیکھیں اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اور جو اپوزیشن ہے، ہمیشہ اگر اپوزیشن کا رول سٹرونگ ہوگا تو ملک اس طرح تباہ نہیں ہوگا. لیکن پچھلی حکومتوں میں بھی ہم دیکھا کہ فرینڈلی اپوزیشن، جو اپوزیشن ہے وہ بھی جو بڑی پارٹیاں ہیں دو، وہ اس ملک میں کئی دہائیوں تک وہ حکومت کر چکی ہے. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ ان کی حکومتیں آ چکی ہیں. ان کی خارجہ پالیسی کا بھی پتہ چل گیا، ان کی انٹرنل پالیسیز کا بھی پتہ چل گیا. انہوں نے ملک پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ دیا تھا، جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جس میں سب سے بڑے ہمارے نوجوان ہیں، ہماری نسلیں ہیں، لیکن ان نسلوں کو بھی تباہ کر دیا. آج ماں باپ روتے ہیں جب بچے جوان ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے پھرتے ہیں اور پھر بیرون ملک کا رخ کرتے ہیں. یہی جو اس وقت اپوزیشن ہے، یہ انہی کی کیا کرا ہے. اور یا اگر ہم حکومت کو دیکھ لیں، اس وقت جو بہت بڑے بڑے دعوے لے کر آئی تھی، اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو بالکل کھلا دھوکہ دیا. کیا وہی لوگ جو اور حکومتوں میں بیٹھ کے انہی حکومتوں کا حصہ بن کے، اور انہوں نے کرپشن جس لیول کی کیا پی ٹی آئی میں آ کے وہ دودھ کے دھلے ہو گئے؟ کیا پی ٹی آئی میں آ کے وہ جو ہے اب پاک ہو گئے، ان کی توبہ قبول ہو گئی؟ اور جو وہاں بیٹھے ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی. تو حکومت جو ہے اس وقت وہ بھی انہی لوگوں کا ٹولہ ہے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے. اور جو اپوزیشن ہے اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں وہ اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ پاکستان کی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ پاکستانی عوام کی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ پاکستان کی کرپشن کی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ پاکستان میں غریب کی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ پاکستان کے نوجوان کی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ پاکستانی عورت جو مظلوم بن گئی ہے، جو منتشر ہو گئی ہے، اس کی جنگ نہیں لڑ رہا. جو حکومت ہے اور جنہوں نے ریاست مدینہ کے دعوے کیے تھے، جو حکومت ہے جنہوں نے انصاف کے دعوے، حکومت نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا ہے. نوجوانوں کے روزگار کی باتیں کی تھی، بے روزگار کیا جا رہا ہے، اداروں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، ہاسپٹل، ہیلتھ، ایجوکیشن جیسی چیزوں کو پرائیویٹائز کیا جائے جو ایک قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بے روزگاری کا شکار، خودکشیوں پہ خاندان خودکشیاں کر رہے ہیں. روز اشیاء خوردنوش کی قیمتیں، جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کوئی کرپشن کی روک تھام نہیں ہوئی. نہ جماعت اسلامی کرپشن کبھی کرتی ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی کا دامن بے داغ ہے. جماعت اسلامی کے حافظ بٹ صاحب، ایک سلمان بٹ صاحب کا جنازہ ایک کرائے کے گھر سے ہوتا ہے. ایم پی اے بنے ہیں، ایم این اے بنے ہیں، فٹ بال فیڈریشن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. جماعت اسلامی کے تمام ممبران پہ الحمدللہ کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے. کسی کرپٹ کا ساتھ نہیں بن سکتا، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو. جماعت اسلامی کا اپنا لاہ عمل ہے، جماعت اسلامی کا اپنا ایجنڈا ہے. پاکستان کو کرپشن سے فری پاکستان بنانا چاہتے ہیں، خوشحال پاکستان، نظر پاکستان، تکمیل پاکستان اور تعمیر پاکستان میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہتا ہے. بہت شکریہ. اچھا، آپ کا سوال تھا نا کہ جماعت کی ہمدردی حکومت کے ساتھ ہے یا یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ، یا جماعت اپوزیشن ہے. تو جماعت اگر اپوزیشن ہے تو وہ صحیح معنوں میں اپوزیشن ہے، اور جماعت کی ہمدردی حکومت کے ساتھ ہے، نہ اپوزیشن کے ساتھ ہے. جماعت کی ہمدردی عوام کے ساتھ. آپ بھی حکومت گرانا چاہتی ہیں، اپوزیشن بھی حکومت گرانا چاہتی ہیں، دیگر دن دو جماعت کے بڑے چاہتے ہیں، تو آپ ایک نکاتی ایجنڈے پہ آپ کو اکٹھے ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ کب کس نے کہا کہ جماعت اسلامی حکومت گرانا چاہتی ہے؟ ہم لوگ حکومت کا قبلہ درست کر رہے ہیں، عوام کو بیدار کر رہے ہیں. اسمبلی میں ہمارے جتنے ممبران ہیں وہ حکومت کو ان کا آئینہ دکھا رہی ہے، جو اپوزیشن کا صحیح رول ہوتا ہے. 5 سال کا دیا گیا. دیکھیں ہم نے تحریک اس لیے چلائی ہے کہ حکومت اصلاح کرے اپنی چیزوں کی.
جی آپ ان کو 5 سال پورے کرنے تھے. آپ لاسٹ ایئر بھی آتی ایسی کوئی بات کریں تو بات سمجھ لیا. کرپشن میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ جو ابھی آئی ہے ایجنڈا ہے شاید اس وجہ سے آپ لوگ اچھا، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کسی بھی اس میں دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی نے حکومت کو گرانے کی بات کی ہے. جماعت اسلامی چاہتا ہے حکومت کو موقع دیا جائے لیکن وہ قبلہ درست کرے. جماعت اسلامی اپنا قبلہ درست کرانے کا اس کو جلسے بھی کرے گی، دھرنے بھی دے گی، احتجاج بھی کرے گی، پارلیمنٹ کے سامنے بھی بیٹھے گی، ہر طرح سے حکومت کو پریشرائز کرے گی. نہیں، حکومت کو ہم اس طرح سے کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے. جی، ہم لوگ پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی چیزوں کو درست کریں، اپنی کارکردگی کو بہتر کریں، اور جس طرح سے آپ نے وعدے کیے تھے ملک کو اس طرح تباہ ہونے سے جماعت اسلامی بھرپور کوشش کرے گی حکومت اب ٹھیک ہو اور اس کو مطلب ملک کو تباہ نہ کرے. اچھا، اس میں اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ صحت مندانہ تنقید، اور تنقید تو کرنی ہوتی ہے اپوزیشن نے، اور اس کے لیے یہ جو انٹرنیشنلی یہ طریقہ کار ہے کہ احتجاج بھی کیے جاتے ہیں، مظاہرے بھی کیے جاتے ہیں، اور وہ وہی والی بات کہ وہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں یہ چیزیں. تو اس میں جماعت اسلامی تو دراصل یہی چاہتی ہے کہ یہ اصلاح ہو ان کی، اور جو نعرہ انہوں نے لگایا ہے مدینے کی ریاست کا، تو اس کو صحیح معنوں میں واقعی بنائے مدینے کی ریاست کے جہاں عوام کی بابود ہو. لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی کوئی کنسٹرکٹیو قسم کی صحیح قسم کی اپوزیشن کو کرتی تو اس حکومت کی بیڈ گورننس کی یہ حالت نہ ہوتی. بالکل بالکل، یہ بات ٹھیک ہے. بالکل. کیا یہ بھی مطلب لے سکتے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم جو حکومت گرانے کی تحریک چلا رہی ہے آپ اس کے ساتھ نہیں؟ نہ، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. تحریک میں حکومت گرانے نہیں، ہم حکومت گرانے کی تحریک میں نہیں ہیں. اگر ہم ہوتے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے نا. ہم وہ تو اپنی کرپشن بچانے کی تحریک چلا رہے ہیں، اپنی کرسی کی تحریک چلا رہے ہیں، اپنی کرپشن کی تحریک چلا رہے ہیں. جی، تھوڑا سا شبانہ چلیے، آپ سب کا بہت شکریہ. ملک شوکت صاحب چلے گئے، عزیز علوی صاحب، عابد ارائیں صاحب، جمیل مرزا صاحب، فیصل منصور صاحب، گلزار خان صاحب، بہت شکریہ جی.